جی محترم، ہماری ایک ممبر نے سوال بھیجا ہے کہ سنا ہے ربوہ میں گھوڑ دوڑ کے دوران ایک احمدی کی موت ہوئی تو مرزا ناصر احمد صاحب نے ٹورنامنٹ جاری رکھا کہ انسان تو مرتے ہی رہتے ہیں۔ کیا آپ کو اس واقعہ کا علم ہے؟ گزارش ہے کہ یہ واقعہ میں نے بس سنا ہی ہے، میں نے ادھر کوئی اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ میں وہاں نہیں تھا اس وقت، تو باہر سے سنی سنائی خبر ہی ہے، تو بہرحال اس کو تو پھر ایسے نہیں میں یقیناً کہہ سکتا، تو لیکن یہ بات ممکن اس لیے ہے، یقینی بھی ہے، ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بعض واقعات اور اس کی گواہی دے سکتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک انہوں نے مرزا ناصر کے زمانے میں ہی ایک بالکل میرے گھر کے سامنے چند قدم کے فاصلے پہ وہ ریلوے کراسنگ ہے، تو ریلوے کراسنگ کے اوپر وہ ایک غریب آدمی تھا، محمد علی اس کا نام تھا، وہ فروٹ فروش کی ریڑھی لگایا کرتا تھا، تو اس کو انہوں نے قتل کروا دیا تھا مرزا خاندان نے۔ وہ مرزا خاندان کے بعض راز افشا کرنے والا تھا محمد علی جو تھا، وہ غریب ایک نوجوان لڑکا تھا، تو بڑا وفادار تھا جماعت کا، تو اس نے ان کے کچھ راز دیکھے تھے کہ مرزا خاندان کے جو بعض نوجوان ہیں ان کے وہاں پہ کرسچن آبادی ہے، وہاں پہ روا میں باب الباب کے قریب ریلوے لائن کے ساتھ، تو وہاں پہ وہ کچھ نوجوان لڑکیاں تھیں، ان کے گھروں میں جا کے تو راتیں گزارا کرتے تھے، تو ویسے بھی ان کے گھر کافی آنا جانا تھا، تو اس چیز کا ہمیں بھی پتہ تھا، ہم نے بھی دیکھا تھا، باقی بھی خیر لوگوں، ہم تو خیر اسی ڈر کی وجہ سے خاموش تھے۔ تو محمد علی نے وہ آگے شکایت کرنے کی کوشش کی، تو وہ شکایت کرنے کی کوشش کی، تو وہ بات تو وہی تھی نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، وہ مسئلہ تھا۔ اس نے وہ صدر عمومی سے بات کی کہ آگے بات ہو، وہ ہر کوئی بات آگے کرنا نہ پسند کرتا تھا، کرتے کرتے وہ الٹا محمد علی کے خلاف ہی ایکشن آ گیا کہ وہ مرزوں کو پتہ لگ گیا، ان کو نوجوانوں کو، انہوں نے کرسچن لوگوں سے ہی مل کے تو محمد علی کو قتل کروا۔ بڑی دردناک موت تھی، کیونکہ وہ بیچارہ وہاں پہ وہ ریلوے کراسنگ کے پاس وہ اپنا وہ کام کرتا تھا، جو فروٹ فروش تھا، تو غریب آدمی، اس کے شادی شدہ تھا، بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے ایک دو، تو وہ رہائش اس کی دارالنصر میں تھی، وہ وہاں پہ پہاڑی ہے، اگر وہ دریا کی طرف جائیں تو وہاں رستے میں ایک پہاڑی آتی ہے، تو پہاڑی کے آگے جا کے اس کا گھر تھا، تو انہوں نے جو مرزا خاندان کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے وہ عیسائیوں کو ساتھ لے کے، وہ جو کرسچن تھے، تو یہ تو پیسہ دے کے ہر کام کرا لیتے ہیں ہر جگہ پہ، پولیس میں، تھانے میں، تو اس لڑکے کو وہاں قتل کروا کے بوری میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوری میں بند کر کے وہاں پہ اس پہاڑی، وہ بے آباد تھی اس وقت، وہاں ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی، تو وہاں پہ اس کو پھینک دیا، تو وہ بیچارہ وہاں پہ 24 گھنٹے کے کتنے پڑا رہا، تو پھر وہ جب وہاں پہ یہ کوے وغیرہ کٹھے ہوئے یا کتے کٹھے ہوئے، تو وہاں سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں کیا ہوا ہے، تو وہ پھر وہاں سے جب لاش کی پولیس کو اطلاع دی گئی، تو وہ مرزا ناصر کا ہی زمانہ تھا، تو انہوں نے وہ کیس آگے چلنے نہیں دیا تھا، وہ کیس وہیں رکا رہا، اس کا کچھ بھی نہیں بنا، وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، تو اس کا پیچھے پیروی کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو ان کے باقی کے خاندان کے لوگ ابھی بھی، آج بھی اس کے کزن وغیرہ وہیں رہائش پذیر ہیں، اس کی بیوی بچے بھی ابھی وہیں موجود ہیں دارالنصر میں، اس کا سارا میں ان کے ایڈریس جانتا ہوں۔ وہ بات جو ہے گھوڑ دوڑ والی بات جو ہے، وہ میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ مرزا ناصر جو تھے وہ بھی گھوڑ دوڑ کا رواج انہوں نے نکالا تھا، خلیفہ ثانی کے تو مشاغل اور تھے، وہ اس طرح کی گھوڑیوں کے پیچھے نہیں جاتے تھے، وہ دوسری جو ہیں سفید قسم کی گھوڑیاں وہاں فرانس وغیرہ میں نظر آتی ہیں یا لاہور ہوٹل میں نظر آتی ہیں، وہ ان کے شوقین تھے، وہ اس طرح کی گھوڑیوں کے وہ نہیں شوقین تھے، تو بہرحال یہ گھوڑ دوڑ کا انہوں نے رواج نکالا تھا، اور وہاں پہ گھوڑے پالنے شروع کیے تھے وہاں پہ، تو یہ ان کے مشاغل تھے، جماعت کے فنڈ آخر کہیں تو خرچ کرنے تھے، جو اتنے موسیوں کے چندے اکٹھے ہوتے تھے، تو
ہمارے بڑے باپ دادے جو تھے انہوں نے بھی بڑی بڑی اپنی پراپرٹیاں ان کو دی ہیں، زرعی زمینیں بھی دی ہیں، مکان دیے ہیں، کیا کچھ دیا ہے، تو آخر وہ کہیں تو خرچ کرنے تھے، وہ گھوڑوں پہ خرچ کریں یا وہ کہیں اور خرچ کریں، بہرحال تو اس طرح کے مشاغل تو انہوں نے شروع کیے تھے، تو یہ جو آگے ان کو شوق پیدا ہوا ہے موجودہ خلیفہ صاحب کو، وہ شوق آگے ادھر آ گیا ہے۔